اس مقام پر آپ کا مکان نہیں تھا، اور آپ کا مکان کس مقام پر تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کی زیارت آپ فضاؤں میں کر سکتے ہیں. جس وقت ہم مر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر ہم حاضری دیتے ہیں نا، سلام پیش کرتے ہیں. سلام پیش کرنے کے بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلیں گے، مسجد سے باہر نکلیں گے نا، تو ہمارے لیفٹ ہینڈ کے اوپر آپ دیکھیں گے مسجد نبی شریف کا باب بلال ہے. اس گیٹ کا نام بھی باب بلال ہے. اس مقام کے لیے تحقیق ہے کہ یہاں آپ رضی اللہ عنہ کا مکان ہوا کرتا. پہلے یہ سارے مکان قریب قریب ہی تھے نا سب کے. مسجد نبی شریف بھی چھوٹی مختصر تھی، تو اب یہ تمام جو تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت پورا جو مدینہ شریف شہر کا جو مین حصہ تھا نا، وہ پورا مسجد نبی شریف ہے سمجھ لیجیے. تو اب وہ مقام جو ہے مسجد کی حدود میں آ چکا ہے، تو اس کی زیارت فضاؤں میں کر سکتے ہیں. تو دیکھیں ابھی ہم نے چاروں اطراف کی زیارتیں کی ہیں. اب ہم مسجد قباء کی طرف جا رہے ہیں، اور جیسا کہ سمجھایا تھا کہ وقت کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، کسی کی طرف سے بھی وقت کی شکایت نہیں چاہیے تاکہ مزہ آتا رہے انشاءاللہ. بڑے اطمینان سے ساری زیارتیں ہوں گی. مسجد قباء سے پہلے ابھی ہم دیکھیں گے ایک میدان آ رہا ہے وادی پٹھان. وادی پٹھان میں باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بھی تھا. باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ باغ کہ جس باغ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے ساتھ، خلفائے راشدین آپ کے ساتھ، ان سب کے ساتھ مل کر یہاں 300 کھجور درخت لگائے تھے. کیوں لگائے تھے؟ کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک یہودی کے پاس غلام تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کی غلامی سے آپ کو خریدا کہ جس کے عوض اس یہودی نے ایک شرط رکھی تھی کہ مجھے 300 کھجور میں چاہیے جو پھل دیتے ہیں، اور دوسری شرط کیا تھی؟ مجھے 48 اوقیہ سونا. دیکھیں اوقیہ کا لفظ ہے ہماری ہسٹری کتاب میں، مدینہ رسول اس کی تحریر بتا رہا ہوں آپ کو کہ 48 اوقیہ. علماء کرام کی جو ایک اوقیہ کے لیے تحقیق ہے 4.6 گرام، یعنی تقریباً 24 تولے قریب سونا مانگا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر دو معجزات ہیں. تفصیل پہلے سے اس لیے بتا دوں، وہاں پر گاڑی رک نہیں پاتی ہے مین روڈ میں. پہلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 48 اوقیہ سونے کے لیے تمام صحابہ کرام کو دیا، جو جتنا بھی سونا لا سکتا ہے. جب یہ سونا جمع ہوا تو اتنا جمع ہوتا جتنا ایک کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑے سونے کو اپنے دست مبارک میں دیا، کچھ دیر کے سبزی میں بند کیا، پھر اسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ اب اس سونے کو لے آ کر اس یہودی کو دے. جب اس یہودی نے اس تھوڑے سونے کا وزن کیا تو الحمدللہ وہ تھوڑا سا سونا بھی 48 اوقیہ سونے میں تبدیل ہو چکا تھا. اس کے بعد پھر جو 300 کھجور درخت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو دیا کہ 300 جو کھجور کے درخت ہے نا وہ جمع کیے جائیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آزادی کے لیے. تو کوئی صحابی 3 لایا، کوئی 5 لایا، کوئی 7. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پودے کو لگاتے آگے بڑھا کرتے تو پیچھے والے پودے میں پھل آ جائے. کچھ پودوں نے 10 دن میں پھل دیے، کچھ نے 1 سال میں. اس کی تمام شرائط پوری کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی غلامی سے آپ کو خرید لیا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا. لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں یہ جگہ، یہ ہے وادی پٹھان. باغ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسی وادی میں، اور یہ خاک شفا کا میدان کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے وہ یہاں سے مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے. اس کے درختوں کو مکمل طور پر کاٹ دیا گیا ہے، لیکن یہ اسی میدان میں یہ باغ موجود تھا. یہ تمام جو علاقے ہیں الحمدللہ یہ تاریخی علاقے ہیں. جو وادی پٹھان آپ نے سنا ہوگا تو یہ خاک شفا کی وادی. اچھا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو خاک شفا چاہیے. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ پورے مدینہ شریف کی مٹی میں شفا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یہاں کے گرد و غبار میں بھی شفا ہے. دیکھیں اگر ہمارا عقیدہ اور یقین ہے نا تو یہاں کے ذرے میں بھی شفا ہے، اور عقیدہ اور یقین نہیں تو پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو خاک شفا آپ کو چاہیے تو پورے مدینہ شریف میں کہیں سے اٹھا لیں وہ خاک شفا ہے. بہت سارے لوگ خاک شفا بیچ رہے ہیں، گائیڈ بھی بیچ رہے ہیں، لیکن میں ان لوگوں کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں خاک شفا کی ضرورت ہے تو پورے مدینہ شریف میں کہیں سے مٹی اٹھائیں وہ خاک شفا ہے. الحمدللہ پورے مدینہ شریف کی مٹی میں شفا ہے اگر ہمارا عقیدہ اور یقین ہے. الحمدللہ مسجد قباء کے مقام پر ہم پہنچ گئے ہیں. گاڑی پارک ہونے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کو جانا ہے، کس طریقے سے آنا ہے. ٹھیک ہے. مسجد قباء یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد اس کی تعمیر کی گئی، اور اس کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کی بنیاد پر.
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فیس خود بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور مسجد قباء کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کریں اور ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل کریں، اور ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ہم 2 رکعت نماز کو ادا کریں گے، وہ ادا کریں گے تحیۃ المسجد، اچھی طرح سمجھ لیجیے، تحیۃ المسجد، اور 2 رکعت نماز ادا کریں گے شکرانے کے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مقدس مقامات پر حاضری کا شرف دیا ہے۔ عمرے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیں یہاں نہ احرام نہ مشقت، 2 رکعت نماز ادا کریں اور مقبول عمرے کا ثواب حاصل کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دے دی۔ دیکھیں مکہ مکرمہ میں عمرہ کرتے ہیں نا الحمدللہ، اس کی عظمت سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ مکہ مکرمہ میں ہم عمرہ کرنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پہلے احرام باندھتے ہیں، احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، احرام کی پابندیوں کے ساتھ جو ہے پھر طواف کیا، واجب طواف پڑے، صحیح کری، کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی ہم دم یا صدقات وغیرہ دیتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا، لیکن پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا عمرہ قبول ہو گیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہاں تو 2 رکعت نماز ادا کریں اور مقبول عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ گاڑی میں مسجد کے بالکل قریب لاؤں گا، میں آگے سے گھما کے آپ یہ راستہ بنے، لیکن اگلی پچھلی والی گلی سے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو گاڑی کا نمبر ذہن نشین کر دیجیے گا، یہاں پر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد جو مسجد کا حق ہے، اور 2 رکعت نماز شکرانہ، یہ 4 رکعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عمرے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں، عمرے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور جو وقت دیا جائے گا اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔